وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے کرپشن کے فروغ کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کے پی حکومت کے تمام پیسے سوشل میڈیا پر خرچ ہو رہے ہیں۔ کے پی حکومت کو 152 ارب روپے کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان سے متعلق پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا۔ صحت کے لیے رکھے گئے پیسے دھرنوں اور احتجاج میں استعمال کیے گئے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، اختلافات کی باوجود ملک کی معیشت کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ کا چارٹر آف اکانومی کے لیے سب کو ایک پیج پر آنے کا مشورہ۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پائیدار معاشی استحکام کے لیے برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہوگا۔ ٹیکسیشن، انرجی اور سرکاری اداروں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ خیرات سے صرف تعلیمی ادارے یا اسپتال چل سکتے ہیں۔ ملک کو چلانے کے لیے سب کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا۔ شرح سود کم ہوگی تو بہتری کی جانب جائیں گے۔ حکومتی اقدامات سے افراط زر 5% پر پہنچ گیا۔ فورن ایکسچینج ریزرو میں بھی اضافہ ہوا۔ بجٹ کی تیاری میں تجاویز اور مشورے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کے پاس جانے کا اعلان۔ حکومت مذاکرات میں وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیلے۔ شوکت یوسفزئی کا سنجیدہ مذاکرات کے لیے وزراء سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کا مطالبہ۔ رہنما پی ٹی آئی کہتے ہیں مذاکرات ملک کی مفاد میں کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف اور گورنر فیصل کلیم کنڈی کے بیانات سمجھ سے بالاتر ہیں۔ خواجہ آصف کو ڈر ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے پر ریحانہ ڈار اسمبلی میں آ جائے گی۔ فیصل کلیم کنڈی کی کارکردگی صرف صوبائی حکومت کے خلاف بیانات دینا ہے۔ بانی چیئرمین نے این آر او نہیں، انسانی حقوق کی پامالی روکنے، رول آف لا قائم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرنیٹ بند کرنے پر پیپلز پارٹی کو کبھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ پی پی رہنما شازیہ مری کی حکمران پر تنقید۔ کہا حکومت انٹرنیٹ سپیڈ پر بہانے بنا کر ہمیں لیکچرز دے رہی ہے۔ نیٹ سپیڈ کم ہونے سے شہریوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک میں ڈیجیٹائزیشن کا کسی کو فکر نہیں ہوگی۔ لوگوں کو تکلیف ہوگی تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت سے ضرور پوچھے گی۔ پیپلز پارٹی تعصب اور تفریق کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کراچی میں گفتگو۔ کہا شہر قائد میں کروڑوں روپے کی لاگت سے عوامی منصوبے مکمل کیے گئے۔ پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے والے میڈیا کو اپنی تصاویر بنوانے کے لیے بلاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے علاقے کی تقدیر بدلی ہے۔ جنوبی کوریا میں لینڈنگ کے دوران مسافر طیارے کو حادثہ، 120 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ طیارے میں 175 مسافر اور 6 فلائٹ اٹینڈنٹ سوار تھے۔ ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثہ لینڈنگ گیئر میں خرابی کے سبب پیش آیا۔ طیارہ رن وے سے اتر کر باڑ سے ٹکرایا جس سے طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ موان ایئرپورٹ پر شیڈول تمام پروازیں منسوخ۔ صدر مملکت کی جنوبی کوریا کی حکومت اور عوام سے اظہار تعزیت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس۔ کہا غم کی گھڑی میں ہمدردیاں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ پارا چنار امن کو ترس گیا۔ ٹل پارا چنار روڈ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے 82 دنوں سے بند۔ خوراک اور غذائی اشیاء کی شدید قلت۔ کوہاٹ جرگہ میں ڈیڈ لاک پر قرار۔ جرگے میں ایک فریق کو تحفظات۔ جرگہ ممبر کے مطابق اپر کورم کے فریق نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ ذرائع کے مطابق جرگہ 2 روز بعد پھر منعقد ہوگا۔ راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا آج 10ویں روز بھی جاری ہے۔ ادھر کراچی میں احتجاج شہریوں کے لیے مصیبت بن گیا۔ چوتھے دن بھی راستوں کی بندش سے شہری شدید پریشانی کا شکار۔ چھٹی کے دن بھی راستے نہ کھل سکے۔ ایم اے جناح روڈ، نمائش چرنگی، شارع فیصل، ناتا خان پل پر احتجاج۔ کرنگی 2.5 نمبر گولی مار، پاور ہاؤس چرنگی پر بھی احتجاجی دھرنا۔
कूरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी इत्तेफाक राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 रोज़ का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दिया। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद कर दी। 11 माह में तरसीलात ज़र में 31% इजाफा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं ओवरसीज पाकिस्तानी झूठ और फरेब के झांसे में आने वाले नहीं। गालम गलोच, गुंडागर्दी और फ्रॉड सिविल नाफरमानी की कॉल से अवाम का पेट नहीं भरता। 9 मई के मुजरिमों से मुल्क की मईशत और अवाम की खुशहाली हजम नहीं हो रही। मुल्क को लूटने और जलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई। अमेरिका मुझे बचाओ कहने वालों में शर्मिंदा होने चाहिए। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। गिलगित बल्तिस्तान पारा गिरने से ठिठर कर रह गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। अस्दौर, गिलगित, हुंजा में मनफी पारे से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बलूचिस्तान में कोयटा, कल्लात, तुर्बत और दीगर इलाकों में भी शदीद सर्दी। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सवात के इलाके महोडन में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। शदीद सर्दी के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद मौसम इंजॉय करने में मसरूफ। कूरम तनाज़े पर कोहाट में जिरगा रात गए तक जारी रहा। फरीकैन के दरमियान उमूमी इत्तेफाक राय हो चुका। चंद निकात पर एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है जिरगे ने बाहमी मुशावरत के बाद 2 दिन का वक्त दे दिया। जिरगे में तमाम बड़े निकात पर इत्तेफाक राय हो चुका। मुशावरत मुकम्मल होने के बाद मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के फैसलों के मुताबिक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। कराची में एहतिजाज शहरियों के लिए मुसीबत बन गया। चौथे दिन भी रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। छुट्टी के दिन भी रास्ते खुल न सके। MA जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, शाहराह फैसल, नाता खान पुल पर एहतिजाज जारी। कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी एहतिजाजी धरना। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन में भी एहतिजाज। आयशा मंजिल और अंचोली पर भी धरना जारी। मुजाहिरीन ने नेशनल हाईवे टाउनशिप और मलीर 15 पुल पर जारी धरना खत्म कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत के यकतरफा फैसले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। कहा हुकूमत के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि मुतनाज़े फैसले करे। नून लीग को हुकूमत करनी है तो सियासी स्टेक होल्डर से मुशावरत और इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह यकतरफा है। जो फैसले विफाक को कमजोर करें उन पर पीपल्स पार्टी रद्द-ए-अमल देगी। इंटरनेट सुस्त करने पर भी बिलावल की हुकूमत पर तनकीद। कहा नून लीग की सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म हो जाती है। आज का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल, बैंडविड्थ और स्पीड है। आपने फायरवॉल डाल दी, VPN पर पाबंदी लगा दी, वेबसाइट भी बंद कर दी, फिर कहते हैं हमने इंटरनेट बंद नहीं किया, तार कट गई है। पता नहीं पाकिस्तान की इंटरनेट केबल में ऐसा क्या है कि समुंदर की मछलियां सिर्फ इसे ही खाती हैं। अगर यही चलता रहा तो कौन सरमायाकारी करेगा? बानी PTI की तारीख है, वो किसी के साथ मुखलिस नहीं। 15 दिन में ऐसा क्या तावीज़ आया कि PTI मुज़ाकरात पर राज़ी हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हो, मगर डर है कहीं हम इस्तेमाल ना हो जाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है मुज़ाकरात में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बानी PTI को बैठना चाहिए। मुज़ाकरात से पहले बैठने वाले अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का भी मुज़ाकरात पर जोर। कहा तलखियाँ अपनी जगह लेकिन बात ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने वाज़े किया मुज़ाकरात की आड़ में 9 मई को फरामोश नहीं करेंगे। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए कोई रिलीफ नहीं मांग रहे। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा जो भी मुज़ाकरात होंगे वो सियासी कैदियों की रिहाई पर होंगे। बानी चेयरमैन का भी यही उसूली मौक़िफ़ है, वो अपने लिए गुंजाइश नहीं चाहते
اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا تھا بانی پی ٹی آئی عوام اور قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہیں اور استقامت سے کھڑے ہیں. مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ داری حکومت پر ہوگی. اسد کیسل کا اپنی پارٹی سے زیادتیوں کا شکوہ, کہا ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. تحریک انصاف کسی ملک سے توقع نہیں رکھتی, ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا. ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, لوگ دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں کہ بے نظیر بھٹو غریب اور کمزور کی آواز تھی. وہ لوگ بھٹو کو پھانسی دیتے وقت بھی غلط فہمی کا شکار تھے اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت بھی بے نظیر کو ختم کرنے والے ان کے ویژن کو ختم نہیں کر سکے. گیس بالکل نہیں آتی, صبح ناشتے میں بڑی مشکل ہوتی ہے, ہمیں رات کے کھانے میں بہت مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہے. سلنڈر بہت مہنگا جو بڑھا کے لانا پڑتا ہے, لکڑیاں لے کے آتے ہیں تو وہ بھی بہت مہنگی ہیں. کیا کریں, کہاں جائیں ہم؟ گیس بالکل کم آ رہے, اس کے باوجود ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ لکڑی خریدی, لکڑی بھی 1300 روپے بنے, حیران ہم لوگ کیا کریں. گیس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں, کوئلے وغیرہ اور لکڑیوں سے کام چلا رہے ہیں کیونکہ ایل پی جی گیس بھی مہنگی ہے, وہ بھی ہمارے بس سے باہر ہے. سردی بڑھتے ہی گیس شہریوں سے روٹھ گئی. ملک بھر میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کے باعث شہری ایل پی جی سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور. شہریوں نے شکوہ کیا کہ گیس کی قلت نے زندگی اجیرن بنا دی. دن بھر گیس غائب رہنا معمول بن چکا. گیس نہ ہونے سے کھانا پکانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. انٹرنیٹ کی سروس کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ سلو ہے, کافی عرصے سے یہ سلو چل رہی ہے اور ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس جو سست روی کو انٹرنیٹ کی کو جلد سے جلد بحال کیا جائے. انٹرنیٹ کی سلو ڈاؤن کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اکثر اپنی آن لائن کلاس جوائن نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ان کی اٹینڈنس کا بہت نقصان ہوتا ہے. انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہے, خاص طور پہ جب کلائنٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس, ٹکٹ چیک کرنی پڑتی ہے تو بالکل جو نا انٹرنیٹ بہت زیادہ سلو ہے. بعض اوقات تو بالکل لائن چلتی نہیں ہے, اور جب اگر چلتی بھی ہے تو بہت سلو آتا ہے. بہت سلو انٹرنیٹ ملک بھر میں صارفین کے لیے امتحان بن گیا. انٹرنیٹ کی سست روی سے آن لائن پروڈکٹ سیل کرنے والے بھی پریشان. آن لائن کپڑوں کا کاروبار کرنے والے افراد کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا. آن لائن کام کرنے والے فری لانسرز کو بھی کروڑوں کا نقصان. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آرڈر بر وقت نہ دینے کی وجہ سے کاروباری ساکھ متاثر ہو چکی. ماہانہ کروڑوں روپے زر مبادلہ بھی نہیں آ رہا. آن لائن درخواست لکھنے والے اسٹامپ فروشوں کا کام بھی متاثر. اسٹامپ فروشوں کا کہنا ہے پورٹل پر درخواست دینے یا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. حکومت انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے اقدامات کرے.